آیت 150 سے شروع ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن حيث وجدت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اور من حیث خرجت جہاں کہیں سے بھی تو نکلے یعنی سفر اختیار کرے فول وجهك شطر المسجد الحرام تو ہمیشہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرے رکھنا. اصل میں یہاں عام سفر مراد نہیں کہ خواہ مشرق کا سفر کرو یا مغرب کا منہ اس طرف کر کے چلو. مراد یہ ہے کہ کسی اہم کام کے لیے رخت سفر باندھو تو اپنا قبلہ فراموش نہ ہو کہ تمہارا قبلہ ہر کام میں اللہ کی رضا جوئی ہے. یہ مراد ہے. تو مسجد حرام کی طرف منہ پھیر کر سفر کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے بلکہ سفر ہی وہ چیز ہے جس میں مسجد حرام کی طرف منہ نہ کرنے کی اجازت ہے. نماز میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت یہی ہے کہ سفر میں جس طرف سواری کا رخ ہے اس طرف منہ رکھو. تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میں تضاد تو ممکن ہی نہیں ہے. بس یہ فرما کر اس آیت کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جس طرف کا بھی ارادہ کرو اپنا مقصد ہمیشہ خدا کی رضا جوئی رکھو اور اسی کے رخ کی طرف قبلہ یا بیت الحرام خدا کی رضامندی کا ایک نشان کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے. اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا. جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں اللہ اکٹھا کر دے گا. اکٹھا لے آئے گا ہے لفظ ترجمہ. عطاب ہی اسے لے آیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہاں بہت سے مفاہیم ہیں بہت سے معانی ہیں اس آیت کریمہ کے جو زیادہ تفصیل میں جائیں تو تفسیر میں داخل ہو جائیں گے اس لیے ان کو میں چھوڑتا ہوں. مختصر صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو خدا کی طرف رخ رکھنا کیونکہ یہاں خانہ کعبہ کی طرف ظاہری رخ مراد نہیں بلکہ اللہ اور اس کی رضا جوئی کی طرف رخ رکھنا مراد ہے. یہی ایک طریق ہے جو ساری قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے. دوسرے ہجرت سے واپسی بھی تبھی ممکن ہے اگر ساری قوم اس ایک رخ کی طرف متحد اور اکٹھی رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر جب تم دنیا میں پھیلے ہوئے بھی اکٹھے رہتے ہو تو خدا تمہیں پھر اس کی جزا کے طور پر ظاہری طور پر بھی اس مرکز میں اکٹھا کر دیتا ہے
جہاں سے تم نکالے گئے ہو. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، بس جہاں کہیں سے بھی تو نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرے رکھ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. اما، جو اس سے، تعملون، جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حیث، حیث کہتے ہیں جہاں کہیں، من میں نے سے، وَمِنْ حیث جہاں کہیں سے بھی، خرجتا تو نکلے، وَوَلِّ وجہک شطر المسجد الحرام، ولے میں نے منہ پھیر دے، وجہ کا تیرا، ولے میں نے پھیر دے، وجہ کا تیرا یعنی اپنا چہرہ. شطر کہتے ہیں طرف کو، اور مسجد حرام اب جانتے ہیں مسجد حرام کیا ہے. وَإِنَّهُ یقیناً وہ، للحق کو، ضرور حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. وہ بات کون سی ہے جو حق ہے؟ کیوں جی بتائیے، ضمیر کس طرف جا رہے؟ انَّهُ للحق کو. ترجمہ تو بتا دیا، لیکن ترجمہ اگر سمجھ نہ آئے تو فائدہ کیا؟ اس لیے محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ وہ بات حق ہے. پڑھتے وقت ہر ترجمہ پڑھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ کیا بات حق ہے. آپ ایک بار بہت اہم بات ہے کہ خدا نے جو وعدہ فرمایا ہے تم سے وہ اسے ضرور پورا کرے گا. جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں وہ اکٹھا کر لائے گا. اور کیا حق ہے؟ یہ نصیحت خود اپنی ذات میں حق ہے. یعنی یہ جو تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے کوئی معمولی بات نہیں، یہ گہری سچائی ہے. اس میں الحق میں مراد ہے بہت ہی گہری اور کامل سچائی اس بات میں ہے کہ تم اس بات کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا، اور تمہارا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، یہ مراد ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. مراد یہ ہے کہ ساری زندگی کے اوپر یہ نصیحت حاوی ہے. صرف ظاہری سفر اختیار کرنا مراد نہیں، ہر قدم جو کسی غرض سے اٹھاتے ہو اس میں قبلہ اللہ کی رضا کا قبلہ پیش نظر رہے. اور اس بات سے اللہ غافل نہیں ہے کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہمیشہ تم پر نظر رکھتا ہے. من حیث و خرجت یہ ہو چکا ہے. ہاں، فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ. اس میں عام طور پر لا لکھا ہوتا ہے، شطرہ کے بعد لا، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، پھر لا. یہ لا جو ہے ضروری نہیں ہے، یوں ہی لوگوں نے وہم ڈال دیے ہیں دلوں میں کہ گویا خدا کی طرف سے نازل ہونے والا حکم ہے. میں نے اس کی خوب تحقیق کروائی ہے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بعد بعض قاریوں نے جب ان لوگوں کی خاطر جو عرب نہیں تھے اور جن کو از خود صحیح تلاوت کرنا نہیں آتی تھی، بعض علامتیں لکھنی شروع کی. ان علامتوں میں انہوں نے کہاں توقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا اپنے مزاج کے مطابق تجویز کر دیا. بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں توقف لازم اس لیے ہے کہ عقل کا تقاضا ہے کہ لازم ہے، ورنہ اس کے معنی کچھ اور بن جائیں گے. اکثر جگہ انہوں نے اپنے مزاج کی موج کے مطابق کہیں ٹھہرو، کہیں ضرور ٹھہرو، کہیں ہلکا ٹھہرو، کہیں زیادہ ٹھہرو، یہ قاریوں نے بنا دیا ہے. چنانچہ آپ یہ جو قرآن کریم ہمارے ہندوستان وغیرہ میں چھپتے ہیں، ان کا سعودی عرب میں چھپنے والے قرآن کریم سے موازنہ کر کے دیکھ لیں، وہ وہاں لا نہیں لکھتے، حالانکہ عرب ہیں اور زیادہ سختی سے پابندی کرنے والے ہیں شریعت کی.
شریعت کے ظاہر کی زیادہ سختی سے پابندی کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں لکھا ہوا. اس لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مضمون میں اتار کر تلاوت کیا کریں. جہاں تقاضا یہ ہو کہ یہاں ملا کر پڑھنا ہے، وہاں اگر دم ٹوٹے تو پہلی آیت دوبارہ پڑھ کے آگے سے ملا دیا کریں، اور اگر ممکن ہو تو اسی سانس میں اس جوڑ سے آگے نکل جائیں جہاں آپ سمجھیں کہ یہ ضروری ہے. اور توقف یعنی یہ تو ہے نا نہیں ٹھہرنا. توقف تو جہاں سانس ٹوٹے وہاں بھی ہو سکتا ہے، اور انسان اپنے مضمون اپنے ذہن کے مطابق توقف کر سکتا ہے. چنانچہ آخری صورتوں میں جہاں آپ ہر جگہ لا لکھا ہوا دیکھیں گے، 3 صورتوں میں عام طور پر جو ہمارے ہاں قرآن کریم نظر آتے ہیں ان سب میں کثرت سے لا لکھا ہوا، یہاں نہیں ٹھہرنا یہاں نہیں ٹھہرنا، یعنی 2-3 سانس چاہیے ایک تسلسل سے پڑھنے کے لیے. لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراتوں کے متعلق تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایتوں کے مطابق ہر آیت پر ٹھہرتے تھے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے یعنی ان صورتوں میں حضور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے تھے، اور جب بھی عرب ٹھہرتا ہے لازماً آخری حرکت کو اڑا دیتا ہے. تو ناسے پڑھنے کی بجائے آپ اگر ناس پڑھیں تو ہرگز منع نہیں ہے. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے احمدی قاریوں کو اس قرات کی روح کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق پھر اپنی تلاوت کو درست رکھنا چاہیے. بعض جگہ یعنی نسبتاً کم ٹھہر کر بھی پڑھنے کی اجازت ملتی ہے. اجازت کیا نہیں، یعنی تلاوت کی طرز کی ثبوت ملتا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ جلدی میں ایک مضمون کو دوسرے سے ملا کر پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ 2 آیتوں کو اکٹھا پڑھا جائے ایک سانس میں، اور اس صورت میں بیچ کی جو حرکت ہے وہ قائم ہو جائے گی. اس کی مثال یہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، 2 آیتیں ہیں. اب میں نے ٹھہر گیا تھا اس لیے پڑھا قل اعوذ برب الناس، میں اللہ رب ناس کی پناہ میں آتا ہوں. اب ایک شخص جو سوچنا چاہتا ہے اس پر کہ پناہ کیا ہے، رب الناس سے کیا معنی ہیں، وہ لازماً ٹھہرے گا، وہ رب الناس سے پڑھ ہی نہیں سکتا یہاں. لیکن اگر ایک مضمون پر غور ہونے کے بعد دوسری آیت کے ساتھ مضمون کو ملا کر ایک نیا مضمون پیدا کرنا ہے تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے قل اعوذ برب الناس سے ملک الناس، اس رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں جو بادشاہ بھی ہے. تو اس لفظ بادشاہت سے ایک نئی طاقت کا تصور پیدا ہوا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ذہن کو ترجمے میں داخل کر دیں اور جو کیفیات دل میں پیدا ہوں اس کے مطابق آپ تلاوت اپنی کیا کریں، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ قاری کیا کہتا ہے، کہاں ضرور ٹھہرو کہاں ضرور نہ ٹھہرو. ہاں وہ جگہیں جہاں نہ ٹھہرنا اس لیے ضروری ہے کہ مضمون بگڑ سکتا ہے، وہاں بے شک آپ نہ ٹھہریں. لیکن وہاں بھی بعض دفعہ قاری اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ مضمون بگڑ رہا ہے، حالانکہ مضمون نہیں بگڑ رہا، بلکہ وہ جو سمجھتے ہیں بگڑ رہا ہے اس کے اگر ان کی بات مانے تو بگڑتا ہے. اس کی ایک مثال وہ آیت ہے جس میں فحمل حال انسان والی آیت، انہو کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اس آیت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا ایک عظیم مقام جو منفرد اور انتہائی مقام ہے وہ پیش فرمایا گیا ہے. یعنی یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سے اور ہمارے سلسلے میں رائج تفاسیر سے ثابت ہے.
اور یہی سب سے اعلیٰ مضمون ہے، کیونکہ قرآن کا بوجھ اٹھانے کا سوال تھا جسے زمین نہیں اٹھا سکی، آسمان یعنی آسمانی لوگ نہیں اٹھا سکے، پہاڑوں جیسے وجود نہیں اٹھا سکے. ایک انسان آگے بڑھا ہے اور اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے. وہ الانسان، انسان کامل، یہ محمد رسول اللہ مراد ہیں. یہ کہنے کے بعد مان بعد آیت کہتی ہے انہو کانا ظلومن جہولا، کہ یقیناً وہ اپنی جان پر بہت ظلم کرنے والا اور عواقب سے بے پرواہ ہے. اس پہ قاری ڈر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً ذکر ہے اور آپ کو ظلومن جہولا کہنا تو بہت بڑا ظلم ہے، انہوں نے سمجھا. اور خدا نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے اس مضمون کو یہاں سے اٹھا کر اگلی آیت کے سر پہ جوڑنے کی کوشش کی اور بیچ میں آگے لا لکھ دیا کہ اس کو انسان کامل کے ساتھ نہ ملانا، خبردار. اسے آگے ملاؤ جہاں یہ ہے انہو کانا ظلومن جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، کیونکہ منافق اور منافقات کو خدا نے عذاب دینا ہے، اس لیے اس کی وجہ پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ظلم اور جہول ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط ہے مضمون. اس کی وجہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے یہ طرز بیان. منافقین اور ان کو عذاب دینا ہے، اور پہلے انہو کی ضمیر پھیری ہے اس کی طرف جو پہلے مرد واحد کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو منافقات کی طرف ہو کہہ کے پھیرنا، یہ سارا نظام بگڑ جاتا ہے. اور چونکہ وہ انہوں نے اپنے زوم میں ظلم اور جہول کا معنی غلط لیا، اس لیے یہ سارا قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت کا نظام اکھیڑ کے اپنی طرف سے ایک اور نظام جاری کر دیا. اس پر میں نے مختلف زمانے میں چھپے ہوئے قرآن کریم نکلوا کے دیکھے تو پتہ چلا کہ پہلے قرآن کریم میں اس کا لا کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ سعودی عرب میں اب جو قرآن کریم چھپ رہے ہیں ان میں بھی ان آیتوں کے درمیان کہیں لا نہیں ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ضرور ٹھہرو یا نہ ٹھہرو اور گزر جاؤ، تو ان قرآن کریم کے نسخوں میں جو پرانے ہیں یا سعودیہ کی طرف جہاں بہت احتیاط کی جاتی ہے، یہ ہمیں ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سعودی قرآن کریم کی ظاہری صحت سے متعلق، یعنی الفاظ کو درست لکھنے سے متعلق بہت احتیاط کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اس معاملے میں وہ دنیا کے لیے خدمت کا کام کر رہے ہیں. وہاں بھی نہیں ہے لا، وہاں ناس والے لا بھی نہیں ہے، سورہ ناس والے لا بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ قاریوں نے اپنی سوچوں کو مستقلاً قرآن میں داخل کر دیا ہے، اور گویا کہ قرآن کے اندر ایک ان کی سوچیں دائمی راہ پا گئی ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہماری جماعت کی طرف سے جو قرآن کریم طبع ہوں ان میں وہی علامتیں ظاہر ہوں صرف جو قطعی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں. اس کے علاوہ سب علامتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایک اصولی ہدایت ہونی چاہیے جیسا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ پڑھنے کا طریق ہے. اور اگر کچھ علامتیں ظاہر کرنی پڑیں تو شروع میں لکھنا چاہیے کہ یہ کوئی الہی حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ہم نے ابتدائی قاریوں کے لیے، عربی سے لابلد قاریوں کے لیے ایک طریق تجویز کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر آ جائے تو مذاکرہ بھی نہیں ہوگا، بعض لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہاں بھی لا خام خواہ کے بعد ڈالے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی اور مفہوم کو پیش نظر رکھ کر پڑھیں گے انہی آیات کو تو لا پڑھنا ضروری، لا کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے. پھر جس آیت کا ترجمہ میں کر رہا تھا وہ یہ ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر دو یا پھیرے رکھو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر لوگوں کو کسی قسم کی حجت نہ ملے، تمہارے خلاف لوگوں کو کسی قسم کی دلیل ہاتھ نہ آئے.
इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सवाए उन लोगों के जिन्होंने उनमें से यानी लोगों में से जुल्म किया। अब इसके ज़मायर जो हैं वो उनको एहतियात से समझने की ज़रूरत है, सिर्फ लफ्ज़ी तर्जमा काफ़ी नहीं है। जहाँ कहीं से भी तू निकले वल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दे या फेरे रख। वह है सुमा कुन तुम, अब आगे जमा का सीगा है। पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत रहनुमा मुखातब थे, बहसियत ज़ात मुखातब नहीं थे। इसकी तशरीह फरमा दी गई कि सब मुसलमानों को यही हुक्म है, कोई मुस्तस्ना नहीं है। जहाँ कहीं से भी तुम निकलो, जहाँ कहीं भी तुम हो, निकलने की बहस उठा दी है यहाँ, जहाँ कहीं भी तुम पाए जाओ, वल्लू वजूहकुम शतरा, अपने चेहरे उसी तरफ फेरे रखो। ले अल्लाह यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों के लिए, अवामुन्नास या बनी नौ इंसान के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई दलील न ठहर जाए, उनके हाथ में तुम्हारे खिलाफ कोई जायज़ उज़र ना आ जाए। ये मुराद है हुज्जा से, जायज़ उज़र या दलील जो किसी के खिलाफ कवी हो। इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सवाए इसके उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया उनमें से। अब क्या मतलब है, कौन लोग हैं जिन्होंने जुल्म किया और किन पर जुल्म किया? क्या समझें आप? ये तफसीर नहीं, तर्जुमे का हिस्सा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आमतौर पर जो तर्जुमा पढ़ाते वक्त लोग ज़ाहिरी तर्जुमा देखे गुजर जाते हैं और ये नहीं देखते कि सुनने वाले ने क्या समझा है। सारे तफसीरी मानी ना सही, कुछ ना कुछ तो तर्जुमे के मुताबिक जहन में सही मजमून बैठना चाहिए। इसलिए बताइए मुझे, क्यों अशरफ साहब आप बड़ी देर से नहीं बोले? ज़ाहिरी तर्जुमा मैंने कर दिया है, वो ये है कि तुम लोग जहाँ कहीं भी हो मस्जिद हराम की तरफ अपने चेहरे रखना, ठीक है, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत हाथ ना आए। अगर इसका ज़ाहिरी तर्जुमा जो नज़र आ रहा है वो किया, वही समझा जाए, तो यूँ मालूम होगा कि लोग एतराज़ करेंगे अगर तुमने खाना काबा की तरफ मुँह ना किया। लोगों को इससे क्या है, वो तो मुंह करने पर एतराज़ करते हैं। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, यूरोप अमेरिका वगैरह में फिर के देख लें, बेशक आप लोग यहाँ रहते हैं, कहीं जाकर पूछेंगे जी हमें रुख बताओ, शिमाल कौन सा है, जनूब कौन सा है, मशरिक मगरिब, ताजुब से पूछते हैं क्यों पूछना है, तुम क्या बात है? आप कहते हैं हमने खाना काबा की तरफ मुँह करना है, तो हैरान रह जाते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या सूझी हुई है, जो मर्जी मुँह कर लो, ठीक है। और ये हमसे कई दफ़ा हो चुका है। इसलिए वाक़या तो ये है कि लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उस तरफ मुँह करने की, इस बात पर एतराज़ नहीं करते कि उस तरफ मुँह करना है। तो हुज्जत फिर किस तरह आएगी? ठीक है, और हुज्जत उससे भी हुज्जत नहीं बनती पूरी तरह। ये इत्तिहाद मुराद है यहाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे पहले वाहिद में जिक्र किया, फिर जमा में, जिसका मतलब है कि तुम्हारा एक इमाम है, उसके पीछे चलना है तुमने। ये तर्ज बयान है जिसमें गहरी फसाहत व बलागत है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को वाहिद के तौर पर हुक्म देकर सारी कौम को पीछे लगने का हुक्म दे दिया, और यहाँ खाना काबा की तरफ रुख करने का दूसरा मजमून रज़ा बारी ताला के अलावा ये बयान फरमाया जा रहा है, इकट्ठे रहना है, यकजहती रखना, आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ न करना। अगर तुम आपस में फट गए तो फिर बनी नौ इंसान को मौका हाथ आ जाएगा तुम्हारी दुश्मनियों का, तुम्हारे पे एतराज़ का। ये कैसी कौम है, एक रसूल को मानते हैं 72 फिरकों में बट गए, ये हुज्जत है। तो बनी नौ इंसान को तान का मौका न देना। जैसे तुम्हारा रुख रज़ा बारी ताला की तरफ रहता है, वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में यकजान हो जाना, एक क़िबला रखना और अताअत में एक वजूद बने रहना।
اور پہلا جو وعدہ تھا اس کی حکمت بھی بتا دی، کیوں خدا تمہیں لے آئے گا اکٹھا کر کے. تم خدا کی خاطر جب متفرق ہونے کے باوجود ایک وجود بنو گے تو اللہ بھی تمہیں پھر اکٹھا رکھے گا اور اپنے مرکز کی طرف اکٹھا کھینچ لائے گا. یہ تو ہو گیا اب واضح. الا الذین ظلموا منہم، کون ظلموا منہم ہے؟ جب آپ پڑھتی ہیں ترجمہ، کیوں جی خواتین آپ نہیں بول رہی ہیں آج؟ الا الذین ظلموا منہم سے کیا مراد ہے بتائیے؟ ایسی آوازیں بتائیں کہ یہاں تک پہنچ جائے. ہیں؟ یہودی کیوں؟ ہیں؟ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ لوگوں کو کوئی جائز عذر نہ پکڑا دینا، لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے خلاف یا امت محمدیہ کے خلاف اپنی حرکتوں کی وجہ سے کوئی جائز عذر نہ تھما دینا، ان کو موقع ملے پھر اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف تانزنی کا. الا الذین ظلموا منہم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے دونوں مراد ہیں، وہ جو حجت کرتے ہیں اور وہ جن کے خلاف حجت کی جاتی ہے. فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں ان کو تم جائز عذر دو یا نہ دو، انہوں نے تو زبان درازیاں کرنی کرنی ہے. اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ تمہاری طرف سے اگر جائز عذر نہ دیا گیا تو لوگ خاموش ہو جائیں گے، اسلام پر حملے نہیں کریں گے. ان کے حملے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہونی چاہیے، یہ مراد ہے. وہ تو بولیں گے، بہرحال شرارت کریں گے، لیکن خدا کی نظر میں تم بری ذمہ ہوگے. پھر دوسرا یہ کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایک مختلف ہو جائیں گے وہ ظالم لوگ ہیں، ان کا ذکر نہیں ہم کر رہے ہیں. انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے جو وہ کریں گے، جو اختلاف انہوں نے کرنے ہیں، جو تفرقہ کرنا ہے، یہ تو وہ ظالم کیا ہی کرتے ہیں. تو وہ مستثنا ہیں. یہاں سچے مومن، وہ مومن جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر بکثرت ہونے کے باوجود ایک وجود بن جاتے ہیں، وہ پیش نظر ہیں. تو اب ترجمہ ٹھیک ہے لیکن بعض حصوں کی تشریح کے بغیر وہ ترجمہ کوئی معنی نہیں دیتا، لفظوں ہونٹوں تک رہتا ہے اور ذہن میں نہیں اترتا. اس لیے ضروری ہے کہ ترجمہ کرتے وقت یا پڑھتے وقت آپ ہمیشہ یہ غور کیا کریں کہ اس ترجمے نے کوئی پیغام دیا بھی ہے کہ نہیں آپ کو. اب انگریزی کے بعض ترجموں کی ہم نے دہرائی کی ہے تو یہی مشکل نظر آئی. بہت اچھی زبان ہے لیکن جب آپ ٹھہر کر دیکھیں کہ ہمیں پیغام کیا ملا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے. وہاں کم سے کم اتنی تفسیر داخل کرنا ضروری ہے کہ جس سے ایسا عام فہم ترجمہ ذہن میں داخل ہو جائے جس کے خلاف قرآن کریم کی کوئی آیت گواہ نہ ہو، جو قرآن کے مضمون کے عین مطابق ہو اور بظاہر تفسیر ہے لیکن وہ ترجمے کا حصہ ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے اگر کہیں ترجمے میں ایسی بات ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو آخر کلاس کے آخر پر آپ بے شک پوچھ لیا کریں. فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یہاں ظالم لوگ جو ہیں یہاں اول طور پر تو غیر ہی مخاطب ہیں جو بے وجہ حملے کریں گے. اگر تمہارا کردار درست ہے تو تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کہتے ہیں کرتے پھریں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مگر تم نے صرف میرا خوف اختیار کرنا ہے. اور یہ تبھی نتیجہ ہے اس مضمون کا کیونکہ ایک قبلہ خدا کی طرف رخ کا معین کر دیا گیا ہے. جس طرف قبلہ ہے اسی کا خیال رکھو، باقیوں کی پرواہ نہ کرو. لیکن اس کی نظر میں تم وہ متون نہ ہو، اس کی نظر میں تم غلطی مجرم قرار نہیں دیے جاؤ، بس یہ پیش نظر رہے. اور جہاں تک متفرق لوگوں کا تعلق ہے وہ بھی حملے کرتے ہیں پھر سچے مومنوں پہ. ایک دین میں رہتے ہوئے جب بٹ جاتے ہیں تو وہ بھی زبانیں تان دراز کرتے ہیں، کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں. ثانوی طور پر وہ بھی معنی ذہن میں آ سکتا ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
यहाँ भी ला लिखा हुआ है, हालांकि ला ज़रूरी नहीं। मजमून अपनी ज़ात में फ़ला तख्शौम बख्शौनी एक कामिल मुकम्मल दायमी रहने वाला मजमून है, और इसे इस इक़्तिबास से उठाकर भी आप पढ़ें तो एक हमेशा की हदायत है। ला तख्शौनी ना वला तख्शौहम बख्शौनी, तो पता नहीं क्यों कारी ने यहाँ ला लिख दिया है या क़िफ़ लिख दिया, क्यों जी क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? क़िफ़ है। हाँ, क़ाफ़ से मतलब ही वो है कि ठहरो ज़रा, दम ले लो, ये ठीक है। फिर यहाँ मैं ला पहले समझा था, मैंने गौर किया तो नहीं, क़िफ़ है ये। ऊपर है ला भी और क़िफ़ भी, जो मर्जी कर लो। जब जो मर्जी करना है तो लिखने की क्या जरूरत है फिर। वले उतिम्म नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, ताकि मैं अपनी नेमती अलैकुम तुम पर मुकम्मल कर लूँ, उतिम्मा तमाम कर दूँ, वलअल्लकुम तहतदून और ताकि तुम हदायत पाओ। ये तर्जुमा तो वाज़ेह हो गया। अब इससे क्या आप समझे हैं कि लियुतिम्म नेमती? तर्जुमे में बसा औकात हम गफलत से तर्जुमा पढ़ते हैं और लफ्ज़ी तर्जुमा समझ आ गया इसलिए समझते हैं हो गया सब कुछ, हालांकि तर्जुमे का मकसद है पैगाम पहुंचना। क्या पैगाम मिला है इससे आपको? बोले उतिम्म नेमती जी, तमाम नेमत किसको कहते हैं और इतमाम नेमत किसको कहते हैं? जी क्या? शरीयत का नुज़ूल हर नबी के लिए इतमाम नेमत का लफ्ज़ आता है। हर नबी पर नेमत तमाम हुई है, यानी उसके दायरा इस्तेदाद के लिहाज से वो अपने मकाम के आखिर तक पहुंच गया और उसे नबी बनाया गया। तो जहाँ तक शरीयत के वाले इत्माम का ताल्लुक़ है वो तो हो चुका है। अल यौमा वहाँ उसका ज़्यादा जिक्र अकमलतो में है, ना कि इत्माम में। अल यौमा अकमलतो लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम नेमती, आज के दिन हमने अपने दीन को तुम पर कामिल कर दिया है। यह है शरीयत का नज़ूल। अतममतु अलैकुम नेमती, तुम्हारी इस्तेदादों के लिहाज से खुदा की जितनी नेमतें तुम कबूल करने के लायक थे वो तुम्हें अता कर दी गई हैं। इसके बाद वले उतिम्मा नेमती का क्या मतलब रहा फिर? ये सवाल है मैं जो उठा रहा हूँ। नहीं, मतलब ये है नेमतें तो मौजूद हैं कुरान करीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में, लेकिन मिलेंगी उनको जो सच्ची पैरवी करेगा। तमाम नेमत तुम्हारे हक में उस वक्त होगा जब तुम इस क़िबले की जो अब बयान हो रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस क़िबले की पैरवी की है उसका हुक्म मिला, उन्होंने तो कर दी। तुम सब पर भी फ़र्ज़ है कि इस रसूल के पीछे रहो। अब है सुमाकुम, तुम जहाँ कहीं भी तुम हो इस रसूल वाले क़िबले की तरफ रुख रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हदायत अपना रुख मुअय्यन करो। अगर तुम ये करोगे तो खुदा वादा करता है कि वो नेमत जिसके कबूल करने की तुम में इस्तिताअत है अल्लाह उसे पूरी कर देगा। और ये वही है मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम, वो अनअम अल्लाह वाली जो है ना आयत, अतात रसूल से जो इनाम मिलते हैं, यहाँ वो नेमत मुराद है। लियुतिम्म नेमती, वरना शरीयत तो नाजिल हो चुकी, नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम हो गई, इसलिए वो नेमत यहाँ मुराद नहीं है, ना वापसी का जिक्र है यहाँ। वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पाओ। तुम्हारे लिए नेमतें जो हर इंसान के मुक़द्दर में लिखी हुई अतात के नतीजे में वो नेमतें उसको अता होंगी। कोई सालिहियत तक पहुँच के ठहर जाएगा उस नेमत में, कोई शहीद होगा, कोई सिद्दीक बनेगा, ये मुराद है इससे। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व यज़क्कीकुम। अब देख लें उस नेमत की तरफ कितनी वज़ाहत से इशारा कर दिया।
देखो वो नेमत, तमाम नेमत का वक्त तो आप पहुंचा है, जैसा कि हम तुम्हारे लिए वो रसूल भेज चुके हैं जो नेमतों को तमाम करने के लिए आया था तुम्हारे लिए। रसूलम मिनकुम, तुम ही में से वो रसूल है। अब देख लें, इब्राहिमी दुआ के तरतीब बदल दी। यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीकुम, तुम्हारे पर हमारी आयात की तिलावत करते ही साथ ही तज़किया शुरू कर देता है। हज़रत इब्राहिम की दुआ थी आखिर पर तज़किया, पहले तालीम किताब, हिकमत किताब की, और फिर तज़किया फरमा। अल्लाह फरमाता है ऐसा रसूल भेजा है जो तालीम किताब और हिकमतों के बयान का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि इसका तिलावत करना ही दिलों को पाक करता चला जा रहा है, और इसका वजूद ही मुताहिर और मुज़क्की है। तो फरमाया देखो, हमने जिस तरह हमने ये नेमत तुम्हें दाखिल नाजिल फरमा दी है, वो ज़राए मुहैया कर दिए हैं जिनके नतीजे में हर शख्स अपनी हद इस्तेदाद तक खुदा की नेमतों को हासिल कर सकता है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन, कमा मैंने जैसा कि, अब कमा का ताल्लुक ये पिछले मजमून से है, तहत दून वाला मजमून जो चल रहा है। जैसा कि हमने तुम्हारे अंदर रसूलम मिनकुम, तुम्हारे अपने में से, तुम्ही में से एक रसूल भिजवा दिया, यतलू अलैकुम आयातना, तुम पर हमारी आयात की तिलावत करता है, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक और साफ बनाता है, व युअल्लिमुकुमुल किताबा, और युअल्लिमुकुम तुम्हें तालीम देता है। अल्लमा का मतलब है किसी को तालीम देना, और ताल्लमा का मतलब है तालीम हासिल करना। मुअल्लिम किसको कहते हैं, क्यों जी हैं, और मुतअल्लिम, ठीक, ये है अरबी ग्रामर का तरीक। कभी कभी आपको बाप के तरफ इशारे कर देता हूँ ताकि रफ्ता रफ्ता आपको आशनाई हो जाए इन चीज़ों से। अल्लमा का मतलब है सिखाया, ताल्लमा का मतलब है सीखा, समझ गए हैं। युअल्लिमु का मतलब है सिखाता है, यतअल्लमु का मतलब है सीखता है। तो यहाँ फरमाया युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, वो तुम्हें किताब भी सिखाता है और हिकमत भी। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और वो तुम्हें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे इससे पहले। मालम तकुनु तालमून, जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था। अब इस आयत का कुरान करीम की उस आयत से देखें कितना गहरा ताल्लुक है जो सूरह जुमा में आई है। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दुलाल मुबीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले वो खुली खुली गुमराही में थे, कुल्लियतन जाहिल लोग थे। और यहाँ वही बात है, युअल्लिमुकुम मालम तकूनु तालमून, तुम्हें वो ऐसी बातों की तालीम देता है जिनका तुम्हें कोई तसव्वुर नहीं था, इससे पहले तुम्हें कोई इल्म नहीं था। यहाँ एक बात की वजाहत ज़रूरी है, वो तर्जुमे से ज़रा हट कर है कि यहाँ कुम से मुराद क्या अरब हैं या सारी दुनिया वाले हैं। बस यही गलती है जो लोग आमतौर पर दोहराते रहते हैं। यहाँ जो है ना उम्मी लोग, उनसे सिर्फ अरब ले लेते हैं। अगर ये अरब इतना अजीमुशान खुदा ताला का वादा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से आपने के नज़ीर में आपने उनसे फरमाया कि मैं दुनिया का सबसे अजीम रसूल भेजूँगा, अगर वो सिर्फ अहले अरब के लिए था तो फिर तो कोई बहुत बड़ा अजीम वाक़या नहीं हुआ, सब दुनिया के लिए है। और ये आयत सब दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। कुरान करीम के मज़ामीन जो नई शान के साथ और ऐसे मज़ामीन हैं जो इससे पहले बयान नहीं हुए, उनकी तरफ ख़ुसूसियत से इशारा है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो इस्लाम के, कभी किसी मजहबी किताब में वो मजमून बयान नहीं हुआ। तो इस पहलू से सिर्फ अरब जाहिल नहीं निकले, बल्कि सब दुनिया जाहिल है, और सब दुनिया को वो बातें सिखाई कुरान ने जो वो नहीं जानती थी। मसलन किसी किताब में ये नहीं कहा कि दुनिया में हमने सब जगह रसूल भेजे हैं, सब रसूलों की इज्जत करो।
कुरान के नाज़िल होने के बाद जो बाज़ लोगों ने जो अपनी तरफ से मज़हब बनाने की कोशिश की, उसमें ये बातें दाखिल कर लीं, लेकिन कुरान से पहले दिखाएं। दुनिया की जितनी कुतुब कुरान से पहले मौजूद हैं, उनमें इशारतन भी वो बातें नहीं मिलती जो बाज़ कुरान ने इस्तिस्नाई तौर पर सबसे आगे बढ़कर बयान फरमाई हैं। तो ये मुराद है मालम तकुनु तालमून, वरना कुरान करीम जो अमूमी तालीम है बुनियादी, उसके मुझे तो खुद दावा करता है कि सबको मालूम थी, पहले दिन से ही वही दी गई है। फरमाता है हर रसूल को हमने यही तालीम दी। तो वो बुनियादी तालीम यहाँ मुराद नहीं है जो कदर मुश्तरक है मज़ाहिब में, वो इस्लाम की खुसूसी तालीम है जो सब मज़ाहिब से बाला, उनसे अलग और मुमताज़ तालीम है। इस पहलू से जब अब जाहिल कहेंगे तो सारी दुनिया जाहिल है और जाहिल थी, अब भी जाहिल है जो कुरान की इन बातों पर अमल नहीं करती। अब यहाँ के सबसे तालीम याफ्ता ईसाई से बात करके देख लें, उसको इस बात का पता ही नहीं कि दुनिया में सब खुदा के रसूल हैं, सच्चे हैं। ये मुराद है मालम तकूनु तालमून। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फज़कुरूनी, बस मेरा जिक्र किया करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा किया करो, वला तकफुरून, और मैं न और तुम नाशुक्री न करना। यहाँ कुफ्र से मुराद नाशुक्री है, क्योंकि कुफरान नेमत की नाशुक्री को कहते हैं, और जो इनकार कर देते हैं वो भी सबसे बड़ी नाशुक्री करने वाले हैं। फज़कुरूनी के जवाब क्या दिया? अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। वशकुरूली का जवाब क्या दिया? कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शुक्र करूंगा। अल्लाह किस बात में शुक्र करेगा? वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, वहां जवाब है, यहां कोई जवाब नहीं है। वहां नसीहत की है कि तुम्हारा फर्ज है, तुम हो ही इस मकाम पर कि शुक्र ही शुक्र है, इनकार शुक्र तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम मकाम शुक्र पर ना हो। हर तरफ से खुदा की नेमतों ने तुम्हें घेर रखा है। बस नेमत का जो मजमून बयान हुआ था, उसी तसलसल में ये फरमाया गया है कि जहाँ तक नेमत का ताल्लुक है, वो तो तुम्हारी ज़िंदगी का कोई लम्हा नहीं है, कोई मकाम नहीं है जहाँ से तुम निकल के कहीं और चले जाओ और नेमत के दायरे से बाहर चले जाओ। बस याद करने की बात है कि नेमत पर गौर करो। फज़कुरूनी से मुराद है कि मेरी नेमतों में घिरे हुए हो, हर सांस में मेरी नेमत अंदर लेते हो, और जब सांस निकलता है तो मेरी नेमतें छोड़कर वापस जाता है। उसका बाहर निकलना भी नेमत है, वरना दम घुट के मर जाओगे। ये सारे मज़ामीन ऐसे हैं कि जहाँ इत्माम नेमत का एक और मफ़हूम बयान हो जाता है, और इसमें तमाम बनी नौ इंसान शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है। मोमिनों को मुखातिब करके बताया गया फज़कुरूनी, अब नेमत के ताल्लुक में मुझे याद रखते रहना, क्योंकि तुम याद रखोगे तो नेमत तुम्हारे सामने उभरेगी, वरना उस नेमत से गाफिल रहोगे। वशकुरूली, और उसके नतीजे में तबन शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करना है, याद तुम्हें लाजिमन शुक्र पे मजबूर करेगी। वला तकफुरून, और ना शुक्र न बनना। तो दरअसल फज़कुरूनी का जवाब है वशकुरू, उसके आगे जवाब की ज़रूरत नहीं है। जब तुम जिक्र करोगे तो उसके नतीजे में लाजिमन शुक्र के दायरे में दाखिल हो जाओगे, और जब समझ आ जाएगी कि शुक्र का मकाम है तो फिर शुक्र से बाहर कदम न रखना, कभी भी ना शुक्री न करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात
बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो, या अय्युह का मतलब है ए वो, और जब मुखातब करते वक्त गैर मामूली तवज्जो दिलानी हो तो फिर इसी तरह दिला या अय्युह के जरिए कुरान करीम मुखातब करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगा करो सब्र के साथ और इबादतों के साथ, नमाज के साथ। बे से मुराद जरिया है। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए मदद मांगा करो, एक ये माना है। दूसरा है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह ताला से मदद मांगा करो कि तुम्हें वो सब्र भी अता करे और नमाजों पर भी कायम करे। इय्याक नस्तईन में जो इस्तईन है उसमें यही मुराद है कि हमें नमाज पढ़ने की तौफीक बख्श। तो इस्तईनु में ये माना भी है कि खुदा से मदद मांगा करो कि वो तुम्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए और वो तुम्हें इबादतों का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और उससे ये दुआ किया करो कि तुम्हें सब्र के ज़रिए तुम्हारी नुसरत फरमाए, तुम्हारी मदद सब्र के ज़रिए फरमाए, यानी तुम्हें सब्र अता करके तुम्हारी मदद फरमाए। सिर्फ सब्र फी ज़ाते ही मकसद नहीं है जो पूरा हो गया, बल्कि सब्र के फ़वाइद भी तुम्हें अता करे और इस तरह इस्तिआनत होगी तुम्हारी, और नमाज अता करे जिसके ज़रिए तुम्हें मदद खुद ब खुद मिलेगी। तो कमज़ोरों के लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि वो सब्र इख्तियार करें और अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से मदद मांगें, तो फिर उनके मसाइल हल हो जाएंगे। ये पैगाम है इसमें। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, क्योंकि अल्लाह ताला का ये दस्तूर है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। एक दायमी सुन्नत है उसकी कि जो भी खुदा की खातिर सब्र करता है अल्लाह ताला उसे नहीं छोड़ता। यहाँ सब्र का मफहूम तो बहुत वसी है। ये याद रखना चाहिए कि जहाँ एक इंसान अपने इश्तियाल की वजह से या शौक़ की वजह से एक चीज़ पर कुदरत रखता है कर गुजरने की, वहाँ हाथ इसलिए रोकता है कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, वो सब्र बिल्ला है। तो जो इस वजह से रुक जाता है, अपना बदला नहीं लेता या कोई और काम ऐसा नहीं करता जो उसकी तबीयत का तकाजा होता है, उसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है पाक अदा खाली नहीं छोड़ूंगा, उसका बदला मैं बनूंगा और उसकी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा। जो उसकी कमज़ोरियाँ थीं उनको ताकत में बदलना मेरा काम होगा। ये मुराद है पैगाम इन्नल्लाह मास्साबिरीन, यकीन अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ रहता है। वला तक़ूलू, अब सब्र का मौका बयान फरमा दिया है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उन लोगों को जो खुदा की राह में कत्ल किए जाते हैं, किए जाए नहीं है दुरुस्त यहाँ, इसलिए कि युक़्तलु है जो मुज़ारिया मजहूल का सीगा है, इसका मतलब है किए जाते हैं। तो ये नहीं है कि अगर कोई खुदा की राह में कत्ल किया जाए तो उसको मुर्दा नहीं कहना। उन सब लोगों को जो खुदा की राह में कत्ल किए जाते हैं उनको न आज मुर्दा कहना है न कल कहना है। इसमें तमाम ज़मानों के माजी हो या हाल या मुस्तकबिल
خدا کی راہ میں مارے جانے والے پیش نظر ہو رہتے ہیں پھر، اور یہی پیش نظر ہیں۔ ان کو تم نے کبھی مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولاکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کس طرح شعور نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے ہم نے ان کو مرتے تو دیکھا ہے، ان کی زندگی کے کوئی آثار دنیا میں دکھائی نہیں دیتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شعور کی کمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے قوم زندہ ہوتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے جس کا اگر شعور ہو تو انسان ان کو کیسے مردہ کہہ سکتا ہے جو زندگی بخش ہیں، جن کی قربانیوں سے ساری قوم زندہ ہو جاتی ہے اور مستقبل اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مردہ کہنا ان کی گستاخی، ان کی حد تک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے حضور میں باقی مردوں کی نسبت جلدی شعور پا گئے ہیں، اور عام دستور سے ہٹ کر ان سے خدا کے فضل کا استثنائی سلوک ہے۔ باقی مردوں کی طرح وہ اتنے بے شعور نہیں ہیں جتنے باقی مردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد ان سے تکلم فرماتا ہے اور بہت جلد ان سے جزا کے وعدے دیتا ہے، اور وہ نعمتیں جو باقیوں کے لیے دیر تک انتظار کرتی ہیں ان کے لیے جلدی پیش کر دی جاتی ہیں۔ اس مضمون کی گواہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ فوراً پیش ہوئے، فوراً ان سے گفت و شنید ہوئی، فوراً انعام شروع ہو گئے۔ تو یہ مراد ہے عند ربہم یرزقون، دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اس دنیا کے لحاظ سے اگرچہ وہ زندہ زندہ نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ وہاں ان کو رزق دینے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے، اور ان کو انعام مل رہا ہے، وہ کھا پی رہے ہیں اپنی روحانی زندگی میں۔ اس لیے اگر ہیں تو تم سے بہتر زندہ ہیں، تم سے کم تر زندہ نہیں ہیں، شعوری لحاظ سے بھی، ضروریات کے پورا ہونے کے لحاظ سے بھی، اور ان کے پرلطف ہونے کے لحاظ سے بھی یہی زندگی ہے۔ اس پہلو سے وہ ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ نون ثقیلہ ہے۔ نون ثقیلہ جب آئے کسی چیز پر تو وہ اسے بہت شدت کے معنی پہ دیتا ہے، بڑا انا کے مقابل پر زیادہ یقین کے معنی دیتا ہے، اور اگر لام آ جائے ساتھ تو اور بھی زیادہ پکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو ضرور کسی نہ کسی آزمائش میں سے گزارنا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ مومن ہو کر تم آزمائشوں سے بالا ہو جاتے ہو، بلکہ مومن ہونا آزمائشوں کو دعوت دینے کے مترادف بن جاتا ہے۔ اس بعد لوگ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے اللہ پر، ہم نے دعائیں کی، پھر بھی یہ ہو گیا، پھر بھی لفظ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں ضرور آزماؤں گا، تم کہتے ہو ہم تو ایمان لائے تھے، ہم کیوں مارے گئے؟ اللہ فرماتا ہے جو ہم جب آزماتے ہیں اور تم پہلے صبر کا مضمون چل رہا ہے، اس وقت اگر تم صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہاری جزا ہمارے اوپر، اگر چھوڑ دو گے تو صرف واویلا رہ جائے گا، اور آزمائش میں ناکام ہو گئے، جب ناکام ہو جاؤ گے تو کسی انعام کا تو کوئی سوال نہیں، آزمائش کا دکھ باقی رہ جائے گا، اور اس کے ٹلنے کے لیے کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ فرما رہا ہے ہم تمہیں ضرور، بشدت فیصلہ ہے ہمارا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہم نے تمہیں لازماً آزمانا ہی آزمانا ہے، بعض دفعہ خوف پیدا کر کے، بعض دفعہ بھوک کا شکار بنا کر، والجوع، اور بعض دفعہ اموال کا نقصان پہنچا کر، والثمرات، اور تمہاری محنتوں کے پھل سے تمہیں محروم کر کے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اتنی محنت کی پھر بھی پھل نہیں لگا، ایک بگولا آیا اور سب کو جلا کے خاک کر گیا کھیتیوں کو۔
یہ وہ مضامین ہے، ان سب سے تم آزمائے جاؤ گے. وہ بشر الصابرین، ایسے موقع پر تو ہمدردی کی جاتی ہے نا کہ او ہو معاف کرنا، تمہیں تکلیف پہنچی یا غلطی ہو گئی یا نعوذ باللہ. خدا تو یہ بات یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، مگر یہاں غمخاری کا مضمون نہیں بیان فرمایا، وہ بشر الصابرین فرمایا ہے. نقصان اتنا تھوڑا ہے اس کے مقابل پر جو تمہیں عطا ہونا ہے کہ اس کے تمہارے لیے کسی معذرت کا سوال ہی نہیں ہے، کسی دلداری کا کوئی سوال نہیں ہے. ان کو خوشخبریاں دیا کرو، خوشخبریاں میری طرف سے عطا کرو. اگر کچھ کہنا ہے تو ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی سعادت بخشی، الحمدللہ، مبارک ہو، اور خدا کی طرف سے ہمیں تم خوشخبریاں دیتے ہیں کہ اس تکلیف کے نتیجے میں تمہیں وہ کچھ ملے گا کہ غمخاری کے مضمون کا موقع ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں اتنا تھوڑا ہے نقصان اور تکلیف، اس کے مقابل پر جو نعمتیں ملنی ہیں اتنی تھوڑی ہے کہ اس موقع پر یہ نہیں کہتے کہ او ہو بہت تکلیف ہوئی. اب ایک انسان چھوٹی سی محنت کرے اور اس کو بے شمار جزا دے دے کوئی شخص، تو کوئی اس سے ہمدردی تو نہیں کر سکتا کہ ہو تمہیں اتنی سی تکلیف ہوئی تھی. وہ پاگل پن ہوگا. بعض دفعہ کوئی کسی صاحب حیثیت کی چھوٹی سی خدمت کرتے ہیں، وہ زیادہ انعام دے دیتے ہیں، تو اس وقت غمخاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا، حالانکہ تکلیف کچھ نہ کچھ خدمت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو یہاں بشر کا جو مضمون ہے اس کی عظمت اس طرح بیان ہوتی ہے کہ ان کی ہمدردی کا یہاں کوئی ذکر نہیں فرمایا، حزن و غم کا یہاں کوئی ذکر نہیں فرمایا. حالانکہ دوسری آیات میں اس کے ساتھ وہ مضمون ہے جہاں لمبا عرصہ تکلیفوں کا پہنچتا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ غم نہ کرو، حزن نہ کرو، خوف نہ کھاؤ. اس جگہ صرف خوشخبری دی ہے، یعنی بہت بڑی خوشخبری ان کا انتظار کر رہی ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت، یعنی وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، اذا اصابتهم، یہ وہی اذا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ جب اذا کا لفظ ماضی پر آتا ہے تو اسے مستقبل میں بدل دیتا ہے. اصابتهم کا مطلب ہے انہیں پہنچی، لیکن اذا اصابتهم کا مطلب ہے جب کبھی بھی انہیں پہنچے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. قالوا انا للہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ نقصان ہی کی ہے نا، کوئی جان کا نقصان ہو، پھل کا ہو، کسی چیز کا ہو، تو یہ خدا بتا رہا ہے گئی کہاں وہ، خدا سے آئی تھی اسی کی طرف لوٹ گئی. تو تم اپنا بھی تو سوچو کہ تم نے بھی وہیں جانا ہے، اس لیے ایسے حال میں جاؤ کہ جزا حاصل کرنے کے لیے پہنچو، سزا حاصل کرنے کے لیے نہیں. اور جب تم چھوٹی سی چیزوں پہ کہتے ہو کہ چلو یہ کیا وہاں سے آئی تھی، ہم بھی ادھر جانے والے ہیں، تو اس کے نتیجے میں شکر کا مضمون پیدا ہوتا ہے اور صبر کی توفیق ملتی ہے، واویلے سے انسان بچ جاتا ہے. کیونکہ وقت ختم ہو گیا؟ ایک منٹ. اچھا ٹھیک ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، صلوات ہیں، برکتیں ہیں، بہت سی رحمتوں کا نزول ہے. ورحمہ، اور رحمہ یہاں آیا ہے ذکر، وہاں صلوات کا مطلب ہے ہر قسم کی برکات، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت اس کے علاوہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں خدا کی نظر میں. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی جزا ضرور عطا فرمائے گا. یہاں صلوات اور رحمت کا جو فرق ہے اس کے متعلق انشاءاللہ میں لغت کے حوالے سے آپ کو پھر بتاؤں گا. اب وقت ختم ہو رہا ہے. کئی جگہ ہم کہتے ہیں نعمت، رحمت، فضل، تو قرآن کے استعمال سے اور عربی لغت کے اعتبار سے
ان میں کیا چھوٹے چھوٹے فرق ہیں، یہ کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ پھر آئندہ جب بھی آپ ترجمہ پڑھیں تو مضمون کی سمجھ آ جائے کہ یہاں یہ مضمون مراد ہے، وہاں یہ مضمون مراد ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے خدا حافظ، السلام علیکم، باقی انشاءاللہ کل۔